محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک نوجوان نے زنا سے بچنے کی خاطر اپنی جان دے دی۔ اس واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ کہانی ایک شخص کی ہے جس کا نام عبدالکریم تھا۔ عبدالکریم کے ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور یتیمی کے سائے میں پروان چڑھنے والے اس بچے کے لیے زندگی آسان نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس کے والد نے کچھ دولت چھوڑ رکھی تھی، لیکن یہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ پوری زندگی آرام سے گزر جاتی۔ عبدالکریم ایک دن جوان ہو گیا۔ جن بچوں کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یہ وہی جان سکتے ہیں۔ عبدالکریم کے بھی دنیا میں کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھے، نہ کوئی بھائی نہ بہن۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک نیک اور خوبصورت عورت سے ہوئی اور وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ عبدالکریم اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا کیونکہ وہی اس کی واحد سہارا تھی۔ اس کی بیوی کے علاوہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ عبدالکریم اپنی بیوی کے بغیر ایک دن بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت میں اتنا مگن تھا کہ گھر پر ہی رہتا اور کام پر بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن عبدالکریم کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، آپ کو اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر کب تک انحصار کرتے رہنا ہے؟ پہلے آپ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، لیکن اب تو وہ بھی چھوڑ دی ہے۔ اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو جلد غربت ہمارے دروازے پر دستک دے گی۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن یہ سب ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا۔ اگر آپ گھر سے باہر نکل کر روزی تلاش نہیں کریں گے تو ہماری باقی زندگی بڑی مشکلات میں گزرے گی۔ عبدالکریم نے جواب دیا، تم نہیں جانتی تمہاری جدائی کا خیال اور تمہاری محبت مجھے باہر جانے نہیں دیتی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی خوبصورت پیاری اور بھولی بھالی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر میں کہیں باہر جاؤں۔ تمہارے بغیر میرا دل کہیں بھی نہیں لگتا۔ اس کی بیوی نے سنجیدگی سے کہا، دنیا کا یہی دستور ہے کہ مرد کو گھر سے باہر نکل کر محنت کرنی پڑتی ہے، روزی روٹی خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہر مرد تمہاری طرح سوچے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر کسی کے گھر میں بغیر محنت کیے رزق آتا رہے تو سب ہی اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور دنیا کا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ تمہیں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن عبدالکریم اپنی بیوی سے متفق نہ ہوا۔ وہ کسی بھی صورت میں گھر چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے کہا، میں یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوں، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ ایک دن عبدالکریم کی بیوی نے اس سے کہا، میری خواہش ہے کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو کم از کم 1 سال کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ دو اور کہیں اور جا کر کام کرو۔ یہ سن کر عبدالکریم حیرت سے بولا، میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھتا اور تم گاؤں چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ بیوی نے نرمی سے کہا، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے اور اپنے دعوے سچ ثابت کرنا چاہتے ہو تو میری یہ خواہش پوری کر دو۔ محبت میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ عبدالکریم نے بیوی کی باتوں پر غور کیا اور آخر کار کہا، ٹھیک ہے، تمہاری محبت میں اس گاؤں سے باہر جانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے لیے میں اپنے آرام کو قربان کر دوں گا اور تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ یہ سن کر بیوی بہت خوش ہوئی کہ اس کا شوہر آخرکار گھر سے باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عبدالکریم نے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیوی کو یقین تھا کہ اس طرح ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ عبدالکریم کے جانے کے بعد بیوی نے خود کو تنہائی میں پایا۔ پہلے ہی دن اس نے محسوس کیا کہ شوہر کی عدم موجودگی اسے کس قدر تکلیف دے رہی ہے۔ وہ سوچنے لگی، میں نے ہی اسے جانے کا مشورہ دیا تھا، میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا، تو اب مجھے ہی صبر کرنا ہوگا۔ 1 سال کا وعدہ آسان نہ تھا، لیکن اس نے دل پر قابو رکھنے کی کوشش کی۔ دن گزرتے گئے مگر وہ اپنی خواہشات اور جذبات سے لڑتے لڑتے تھکنے لگی۔ ایک رات جب وہ اکیلی سو رہی تھی تو شیطان نے اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کے خیالات بہکنے لگے اور آخرکار شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن بعد اسے خبر ملی کہ عبدالکریم شہر میں اپنے کام کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ سوچنے لگی، یہ سب میرے مشورے کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے مجبور کیا اور اب دونوں اپنی اپنی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ ایک دن عبدالکریم کی بیوی شدید تنہائی اور جذباتی پریشانی کے حالت میں ایک فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے خود کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔
इसे गुमान हुआ कि इसकी ख्वाहिशात का हल इसकी अपनी कोशिशों में है, और इसी सोच के तहत वो महल्ले वालों की नज़रों से बचते बचाते एक बदनाम मकाम एक बूढ़ी औरत के पास पहुंच गई जो कभी तवाइफ रह चुकी थी। अब्दुल करीम की बीवी ने बूढ़ी औरत से कहा, मेरा शौहर 1 साल से घर पर मौजूद नहीं है। वो पैसे तो भेजता है लेकिन खुद नहीं आता। मैंने इसे खुद गांव से शहर भेजा था ताकि वो रोजी कमाए, लेकिन अब इसकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने बहुत सब्र किया मगर अब मेरा दिल काबू में नहीं है। मैं चाहती हूं कि किसी तरह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन इस बात का किसी को इल्म ना हो, वरना मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, और ये मैं कभी नहीं चाहती। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बूढ़ी औरत, जो अपनी जिंदगी के गलत फैसलों पर पहले ही पशेमान थी, गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, मैंने ये काम बहुत पहले छोड़ दिया था और अब इस रास्ते पर दोबारा कदम रखने का कोई इरादा नहीं। तुमने मेरे पास आकर गलती की है। ये राह तुम्हें मजीद मुश्किलात में डाल देगी। अगर तुम्हें सच में अपने शौहर से मोहब्बत है तो अपने दिल को काबू में रखो और अपनी जिंदगी के फैसले सब्र और अक्ल से करो। लेकिन अब्दुल करीम की बीवी को ये नसीहत समझ नहीं आई। वो मायूस होकर वापस अपने घर चली गई, मगर उसके दिल में अब भी बेसुकूनी थी। अगले दिन इसने खुद बाहर जाने का फैसला किया। वो गांव के रास्तों से गुजरती हुई एक पहाड़ी इलाके तक पहुंच गई, लेकिन इसके दिल में एक कश्मकश जारी थी। क्या मैं वाकई सही कर रही हूं? क्या मेरी ये ख्वाहिश मेरी जिंदगी और रिश्ते को बर्बाद कर देगी? एक दिन अब्दुल करीम की बीवी, जो अपनी तन्हाई और जज्बाती कश्मकश का शिकार थी, एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी, जहां कोई आता जाता ना था, लेकिन इसे इसी रास्ते से गुजरना था। वो चलते चलते एक पहाड़ी के करीब पहुंची और वहां एक गार नजर आई। रात काफी हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ रहा था, तो इसने सोचा कि रात गुजारने के लिए इस गार में पनाह ले लेती हूं। जब वो गार के अंदर गई तो इसे हैरत हुई कि वहां हल्की सी रोशनी मौजूद थी। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि इस वीराने में रोशनी कहां से आ रही है। तजस्सुस के मारे वो अंदर चली गई। गार के एक कोने में एक इंसान बैठा हुआ था, जिसकी पीठ इसकी तरफ थी। वो आहिस्ता से इसके करीब पहुंची और आवाज दी, सुनो, तुम कौन हो और इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? इस इंसान ने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक निहायत खूबसूरत नौजवान था। ऐसा हसन इसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा था। नौजवान ने थके हुए लहजे में कहा, मेरे पास कोई घर नहीं है। जहां मैं रहता था वहां से मुझे निकाल दिया गया। अब मैं यहां पनाह लिए हुए हूं। 7 दिन से इस गार में भूखा हूं। मेरे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का खात्मा करीब है। लेकिन अब कौन है और इस जगह पर क्या कर रही है? अब्दुल करीम की बीवी ने इसे गौर से देखा और कहा, मैं यहां एक अहम काम के लिए आई हूं और मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी मदद कर सके। अगर तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और पेट भर कर खाना खिलाऊंगी। ये सुनकर नौजवान की आंखों में उम्मीद जाग उठी। इसने फौरन कहा, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूं। बस बताएं कि मुझे क्या करना है और कहां जाना है। नौजवान को यह मालूम न था कि इसे किस किस्म के काम के लिए बुलाया जा रहा है। अब्दुल करीम की बीवी ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूं। नौजवान, जो शदीद भूख का शिकार था, बगैर कुछ सोचे इसके पीछे चलने लगा। वो दोनों गार से निकले और पहाड़ी इलाके से गुजरकर एक वीरान रास्ते पर चल पड़े। नौजवान ने इस दौरान बारहा सोचा कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन भूख और बेबसी ने इसे खामोश रखा। आखिरकार वो दोनों एक जगह पहुंच गए जहां बूढ़ी तवाइफ नौजवान को साथ लेकर इस औरत के घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतजाम कर लिया है। ये हर वो काम करने के लिए तैयार है जो तुम इसे कहोगी। इसे खाना खुला दो और अपने काम के बारे में बता दो। औरत ने दरवाज़ा खोला और सामने एक निहायत खूबसूरत नौजवान को देखा। वो इसके हसन को देखकर हैरान रह गई और दिल में सोचने लगी कि ये नौजवान तो उसके शौहर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसने बूढ़ी तवाइफ से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दूंगी। नौजवान खामोशी से घर में दाखिल हुआ। वो डरा हुआ और उलझन में था, लेकिन भूख ने इसे मजबूर कर रखा था। औरत ने इसके लिए खाने का इंतजाम किया और नौजवान ने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद नौजवान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अब मुझे बताएं, आपने मुझे यहां किस काम के लिए बुलाया है?
عورت نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور نوجوان کے سامنے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان حیرت میں پڑ گیا اور کہا، آپ نے مجھے یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ عورت نے اپنی نیت ظاہر کی اور کہا، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور میں نے تمہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں نہ صرف کھانا بلکہ رقم بھی ملے گی۔ یہاں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر نوجوان کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے نظریں نیچی کی اور کہا، اگر یہاں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ کون ہے جس نے آپ کو پیدا کیا؟ جس نے مجھے پیدا کیا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نوجوان نے مزید کہا، میں نے بھوک کی وجہ سے آپ کے گھر آنے کی حامی بھری، لیکن میرا ایمان اور میرا ضمیر مجھے گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور میں اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر عورت کا دل دہل گیا۔ نوجوان کی باتوں نے اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کا قدم کس قدر غلط تھا اور اس نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیسے اپنی عزت اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ نوجوان وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی نصیحت نے عورت کے دل میں توبہ کا راستہ کھول دیا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے گی اور اپنے شوہر کے لیے وفادار رہے گی۔ عورت نے صحن میں نوجوان کی لاش کو دفن کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ نوجوان اس کے گھر میں آیا تھا۔ اپنے عمل پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھنے لگی۔ اس کے دل میں نہ کوئی ندامت تھی اور نہ ہی پچھتاوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے خیالات میں گم تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی اور دل میں خوف محسوس کیا کہ شاید کوئی اسے پکڑنے آیا ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ جواب آیا، میں ہوں تمہارا شوہر، دروازہ کھولو۔ یہ سنتے ہی وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی اور فوراً دروازہ کھولا۔ اس کا شوہر سامنے کھڑا تھا، تھکا ہوا مگر خوش۔ عورت نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شوہر نے کہا، میں تمہارے لیے کمانے کے لیے گیا تھا، لیکن تمہاری یاد نے مجھے چین نہیں لینے دیا۔ میں نے سوچا کہ میں تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، اس لیے جلدی واپس آ گیا۔ عورت نے شوہر کو گھر میں داخل کیا اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن اس کے دل میں خوف اور پچھتاوے کی ایک چھپی ہوئی لہر اٹھ رہی تھی۔ شوہر نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو جب شوہر سو گیا، عورت نے سوچا، میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس نوجوان نے اپنی جان قربان کر دی لیکن گناہ کی راہ پر نہیں چلا، اور میں جو اپنی خواہشات کے آگے ہار گئی نے نہ صرف ایک معصوم کو مار دیا بلکہ اپنے شوہر کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے ہدایت عطا کر اور میری خطاؤں کو معاف فرما۔